وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم شہریار خان بہار سے یاد فرمایا، شکریہ۔ آپ نے سوال ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ اذان سے پہلے جو اکثر مساجد میں درود پاک پڑھتے ہیں تو کیا یہ کوئی حدیث میں ہے یا کسی کتاب میں ہے؟ مہربانی فرما کر مجھے ثبوت دیں۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ محترم، اکثر مساجد میں تو نہیں، ہاں بعض مساجد میں یوں کیا کرتے ہیں۔ تو درود و سلام پڑھنا ہر جگہ، ہر وقت، ہر گھڑی جائز، مستحب و مسنون ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ محترم، نفس مسئلہ تو اللہ رب العزت کے اس عظیم الشان ارشاد پاک سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ آیت میں کسی وقت یا کسی جگہ کو معین نہیں کیا گیا، بلکہ مطلق ارشاد ہے کہ درود و سلام پڑھو، خواہ وہ وقت اذان سے پہلے کا ہو یا بعد کا۔ اسی سبب سے ہمارے فقہا خصوصاً علامہ شامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم ہے، لہٰذا عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور ہر ذکر خیر کی مجلس میں ایک بار واجب ہے، خواہ خود آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک زبان سے لے یا کسی اور سے سنے، اور اگر ایک مجلس میں 100 بار بھی اس میں گرامی لے یا سنے تو درود و سلام بھیجے۔ بلکہ نماز، روزہ، حج وغیرہ کے اوقات متعین ہیں، نماز کو اوقات مکروہہ میں ادا کرنے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح روزہ صرف دن کو رکھنا ہے، رات میں نہیں، اور وہ بھی چند دن کے، اور اس میں بھی مزید سال میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرما دیا گیا، یعنی عید الفطر کے دن اور 4 دن ایام نحر کے، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کے۔ اب چونکہ ان 3 عبادتوں میں وقت کی پابندی ہے، لہٰذا مقررہ وقت کے علاوہ ان پر عمل کرنا جائز نہیں۔ مگر درود و سلام میں یہ صورت نہیں، درود و سلام پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر بھی نہیں۔ درود و سلام کی مثال جہاد، سچ بولنے، خرچ کرنے، انصاف کرنے، امانت ادا کرنے، دین کی تبلیغ و تلقین، کاروبار میں اسلامی ہدایات پر عمل کرنے، بیوی، بچوں، ماں باپ، ہمسائے اور دیگر مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی سی ہے۔ یہ سب حکم شرعی ہیں، فرض ہیں، مگر ان کی ادائیگی میں وقت کی قید نہیں، جب موقع ملے ان پر عمل کریں۔ ایسے ہی درود و سلام پر عمل کرنے کا بھی شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، یوں ہی کسی بھی وقت میں درود و سلام پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ ایسا ہے تو جب موقع ملے بندہ مومن درود و سلام پڑھ کر اپنے رب کا حکم بجا لا سکتا ہے، اور اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح آپ ہر راستے پر چل سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ راستے میں لکھا ہو آپ یہاں چل سکتے ہیں، بلکہ جس جگہ چلنا منع ہو وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں داخلہ ممنوع ہے، نو انٹری۔ اسی طرح شریعت میں جو کام کرنے تھے وہ بتا دیے گئے، جو منع تھے ان سے روک دیا گیا۔ بس چونکہ قرآن و حدیث میں درود و سلام کی ادائیگی کا حکم تو ہے، وقت کی قید بالکل نہیں، اور پڑھنے سے منع بھی نہیں کیا گیا، لہٰذا جب بھی کوئی مسلمان پڑھے قرآن و حدیث پر ہی عمل ہوگا، ناجائز ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو ناجائز کہے وہ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرے، بلکہ اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام مسلم کی روایت کردہ حدیث میں ہے، جس کو روایت کیا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة الى آخرہ، جو یہ اذان کے بعد کی دعا پڑھی جاتی ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ یہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور امام ابو داود کی روایت کردہ حدیث میں ہے، جس کے راوی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے بنی نجار کی ایک عورت سے روایت کیا، اس نے کہا کہ میرا گھر مسجد نبوی شریف کے گرد طویل ترین گھر تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر کی چھت پر فجر کی اذان دیتے تھے، پس آپ سحر کے وقت آ جاتے، چھت پر بیٹھ کر طلوع صبح صادق کو دیکھتے رہتے، پس جب آپ دیکھتے کہ صبح صادق کی روشنی پھیل گئی ہے تو پھر یہ کلمات پڑھتے، اللہم انی احمدک وَأَسْتَعِينُكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ أَن يَقُومُوا دِينَكَ۔ ترجمہ، اے اللہ تعالیٰ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں اس بات پر کہ قریش تیرے دین کو قائم کریں۔ پھر اذان دیتے انصاری عورت نے کہا کہ خدا تعالیٰ کی قسم میں نہیں جانتی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات بھی یہ کلمات چھوڑے ہوں۔ اس حدیث میں ذکر ہوا کہ اذان سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا پڑھتے تھے، اور امام مسلم کی روایت کردہ پہلی والی حدیث پاک میں اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ ارشاد بالکل واضح ہے۔ پھر درود شریف کے بعد دعا مانگنے کا حکم ہے۔ درود شریف پڑھنے کے سبب جو لوگ کمی و زیادتی کا وہم پیدا کرتے ہیں یا حادث و بدعت قرار دیتے ہیں اور حدیث شریف کا نام لے کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ انہوں نے یہ دونوں حکم یعنی درود پڑھنے اور دعا مانگنے کو کس دلیل سے رد کیا اور بدعت قرار دیا۔ نہ تو وہ اذان کے بعد درود شریف پڑھیں نہ دعا مانگیں۔ کیا اپنے عوام کو کبھی یہ حدیث شریف سنائی؟ بے بات پہ اہل سنت کو بدعتی کہنے والے خود حدیث کے منکر ہیں، اس لیے کہ جو قرآن و حدیث کی مخالفت کریں وہ منکر و بدعتی ہی ہیں۔ اگر اذان سے پہلے کچھ پڑھنا یا درود و سلام پڑھنے سے اذان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اذان دعوت ناقص واقع ہوتی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ انصاری عورت کہتی ہے کہ میرے علم کے مطابق انہوں نے کبھی اذان سے پہلے ان کلمات کو نہیں چھوڑا۔ کیا حضرت بلال کی اذان کو اللہم سے شروع سمجھا جائے گا؟ خیر، الحاصل یہ کہ اذان کہتے وقت درود شریف پڑھنا مقصود ہو، خواہ پہلے یا بعد میں، تو قدر وقفے سے پڑھیں کہ فاصلہ ہو جائے اور ان کا اعتراض بھی دفع ہو جائے، یا پست آواز میں پڑھیں کہ سننے والے کو اتصال کے سبب کثرت الفاظ کا وہم نہ ہو۔ ایسا ہی ہمارے فقہا نے فرمایا ہے اور ہمارے اسلاف و بزرگان دین نے فرمایا ہے۔ اور رہی بات اذان کے بعد صلاۃ و سلام پکارنے کی، تو اس کی تفصیلی بحث دوسرے جواب میں ملاحظہ فرمائیں۔ باقی واللہ تعالی